اس میں کوئی عیب تلاش نہ کیا جا سکے۔ عزیزان گرامی، منصب امامت چونکہ منصب نفاذ ہے، مشکل مرحلہ نفاذ ہوتا ہے، پیغام پہنچا دینا مشکل مرحلہ نہیں ہے، پیغام لے کے آ جانا۔ ایک آپ کے چھوٹے سے شہر کا نظام چلانا ہو، کیسے چلانا ہے؟ ایک پیغام بندہ فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے آ جائے، سنا دے مجمع عام میں کہ بھائی یوں کرنا ہے، یہ سنا دینا آسان ہے۔ ایک یونین کونسل کا انتظام چلانا ہو نا تو پورے ملک کا نظام بتانا آسان ہے، ایک یونین کونسل تو کجا، میں کہتا ہوں ایک گھر کا نظام چلانا مشکل ہے۔ زیادہ اصل لیاقت یہاں چاہیے جہاں نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوے تو نعرے تو بڑے بڑے سب کوئی لگا لیتا ہے، میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، پتہ عمل میں چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، منصب امامت پر جناب ابراہیم جیسا نبی بھی آخری عمر میں پہنچتا ہے، وہ بھی ایسے نہیں پہنچتا۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، جب امتحانات دے کر ابراہیم اس منصب پر پہنچتا ہے تو اس وقت آواز آتی ہے انی جاعلک للناس اماما، اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بنا بری نہ نبوت کا منصب، نہ رسالت کا منصب، نہ امامت کا منصب، نہ خلافت کا منصب، جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع بشر کو خلق کرنا چاہا، ملائکہ نے اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ملائکہ نے دیکھا بھئی ایک ایسا وجود کائنات پر خدا ایجاد کر رہا ہے جو خدا کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وجود محدود، اس کی طاقت محدود، اس کی توانائی محدود، اس کی خواہشات لامحدود۔ جب ارادہ محدود، جب طاقت محدود، جب خواہشات لامحدود، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میری خواہش لامحدود، میں کہوں گا آپ کی جائیداد بھی میری، آپ کا پلاٹ بھی میرا، آپ کی زمین بھی میری، آپ کی دولت بھی میری، آپ کا کاروبار بھی میرا۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں مولانا، آپ کا کیوں میرا؟ میں کہوں گا میں مجلس لوٹ جاؤں، بعد میں آنے والے مولانا کہیں گے میں مجلس لوٹ کے لے جاؤں، ہوگا نا؟ تو یہاں سے کیا شروع ہو جائے گا؟ کلیش، یہاں سے فساد شروع ہو جائے گا، اور اس فساد کی وجہ سے قتل ہوگا، ظلم ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ تو ملائکہ سمجھدار تھے، لفظ خلیفہ سے سمجھ گئے۔ جب ادھر خدا نے فرمانا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائکہ نے کہا یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اس وقت خدا نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں جو پتہ نہیں ہے وہ مجھے پتہ ہے۔ تمہاری نگاہ جس انسان پر ہے اسے نہ دیکھ، میری نگاہ کس پر ہے؟ اگر ابو لہب و ابو سفیان آئیں گے تو محمد مصطفیٰ آئے گا، اگر فرعون آئے گا تو موسیٰ آئے گا، اگر یزید آئے گا تو حسین آئے گا۔ اور حسین یہ اعلان کر کے مدینہ سے چلے گا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، تاریخ کے سینے پر فرزند زہرا رقم کر کے میری الہیت کی، حکمت کی، صداقت کی گواہی دے گا کہ حسین کائنات میں فساد پھیلانے نہیں، فساد مٹانے آیا ہے۔